نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہماری ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم تجارت کے حوالے سے بات کریں گے کہ تجارت کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے تجارت کے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا اصول ہے جس نے دنیا بھر کی اقوام، مذاہب اور تہذیبوں کو متاثر کیا ہے، وہ اسلام کا سنہری اور بہترین اصول یہ ہے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ دولت ایک آدمی کے پاس، چند آدمیوں کے پاس جمع نہ ہو، بلکہ دولت کو منتشر کیا جائے، دولت کو پھیلایا جائے، اس کو سمٹنے سے روکا جائے۔ چنانچہ اسلام کا یہ جو اصول ہے، عشر والا، زکوٰۃ والا، صدقات والا، صدقہ فطر والا، مختلف مواقع پر اسلام نے ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا کہا ہے۔ وہ فصل کی پیداوار ہو، زمین کی پیداوار ہو، تجارت کا منافع ہو، عید کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، ہر موقع پہ شریعت نے تجارت کے اصول کی وجہ سے رقم کو اور پیسوں کو پھیلانے پہ زور دیا ہے تاکہ چند لوگوں کی تجارت پہ اجارہ داری نہ ہو، لیکن دنیا کے باقی جتنے بھی تجارتی نظام ہیں، جتنے بھی دنیا کے اکانومی ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، وہ اشتراکی نظام ہو، ان کی بنیاد یہ ہے کہ دولت سمٹ کر چند خاندانوں کی لونڈی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر غربت کا پھیلاؤ، غریبوں کا زیادہ ہونا، امیروں کی دولت میں اضافہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے اندر اسلامک اکانومی نہیں ہے، دنیا کے اندر اسلامی تجارتی اصول کو جو ہے نہیں اپنایا گیا۔ اسلام کے اندر جہاں پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تجارت کے اندر سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے مال کو چھپائیں نہیں، حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ اسی طرح اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اسلام نے جائز اور ناجائز کی بنیاد اور معیار مارکیٹ پہ نہیں چھوڑی۔ عام طور پہ جو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا نے جائز اور ناجائز کا معیار مارکیٹ کو بنا دیا ہے۔ مارکیٹ میں اگر کسی چیز کی مانگ ہے تو اس کو دنیا جائز سمجھتی ہے، اگر مانگ نہیں ہے تو اس کو ناجائز سمجھتی ہے۔ مثلا سوسائٹی شراب مانگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی شراب کا کاروبار ہونا چاہیے۔ سوسائٹی زنا مانگتی ہے تو مغربی ممالک نے نائٹ کلبوں کی صورت میں کلب اور زنا کے اڈے بنا دیے ہیں۔ سوسائٹی نشہ آور ادویات مانگتی ہے تو آپ نشہ آور ادویات جو ہے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ناجائز اور جائز ہونے کا اصول مارکیٹ ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے، لوگ کیا مانگ رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر کیا بک رہا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ اسلام نے جائز اور ناجائز کا اصول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ رکھا ہے، آسمانی تعلیمات پہ رکھا ہے، وحی الہی پہ رکھا ہے کہ وحی الہی جس چیز کو ناجائز کہے گی وہ ممنوع ہوگا۔ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہو، ساری دنیا اس کو مانگے، اگر وحی الہی نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا، اگر وحی الہی نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو دنیا کا اس میں نقصان ہوتا رہے، اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی مال کمایا ہے تو قیامت کے دن تاجر سے دو سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا من این اکتسب، کہ تو نے کہاں سے مال کمایا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا فیما انفق، کہ کہاں مال خرچ کیے ہیں۔ تو ہر آدمی سے یہ دو سوال ہونے ہیں کہ کہاں سے مال کمایا ہے، کہاں خرچ کیے ہیں۔ اگر دنیا کے ہم نظام کو اٹھا کر دیکھیں تو ان دو سوالوں کا قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان دو سوالوں کا وہ آدمی جواب دے سکتا ہے جس نے تجارت اور کاروبار کے اندر اسلامی اصولوں کو اپنایا۔